تھا آدھا پونا گھنٹہ اس میٹنگ سے، تو مجھے اطلاع کی گئی کہ یہ ہوا ہے، تو آئی کیم بیک ٹو دی آفس، کیونکہ وہ ہمارے جو 22 اپریل کے بعد بہت زیادہ لانگ آورز ہوتے تھے، اور رات یہ 6 سے 10 تقریباً ادھر ہی ہم رات کو بھی ہوتے تھے، 2-3 گھنٹے کے لیے کو وقفہ کرتے تھے. تو اس میں اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہم نے تو یہ کہا تھا انٹرنیشنلی، کیونکہ میری یہ کال تقریباً 60 سے زیادہ میری کالز ہوئیں 6 مئی سے پہلے اور 6 مئی کے بعد، یعنی ریپیٹڈ کالز بھی تھیں 6 مئی کے بعد کہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، اور ہم نے ہر ایک کو کہا تھا ایسکلیٹو موو ہم نہیں پہلے کریں گے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو اس کا جواب بالکل بفٹنگ دیں گے، اور اگر ہم جب جواب دیں گے اس کو پبلک بھی کریں گے. وی ول ناٹ ٹیل لائے، اور جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 15 انسٹالیشن حملہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، F-16 اڑا دیے ہمارے اوپر، ایک گرا دیا، وہ ساری چیزیں ثابت ہوئی کہ جی وہ جھوٹ تھی. کیونکہ جب انہوں نے کہا نا 15 انسٹالیشن حملہ کیا، تو میں نے P5 میں سے ایک ملک کو کہا، میں نے کہا دس اے ڈیجیٹل ورلڈ، I mean it can't be hidden. اگر ہم 15 ہیں یا 12 ہیں یا 20 جگہ پہ یا ایک میں بھی حملہ کیا تو ڈیجیٹل ٹریسز آر دیر اویلیبل، سو یو ٹیل دا ورلڈ. تو مجھے کال بیک انہوں نے کیا 16-17 گھنٹے کے بعد، ڈڈ ناٹ اٹیک اینی ویئر ان انڈیا. تو دس واز دا فرسٹ سیریس سیٹ بیک گلوبلی. یہ سب آپس میں باتیں کرتے ہیں جتنے کیپٹلز ہیں دارالخلافے دنیا کے. سیکنڈ ٹولڈ آئے کہ جی ایک F-16 ہم نے اڑائے اور ایک ہم نے گرا لی ہے، تو اس پہ بھی ریچڈ آؤٹ فارن آفس ٹو F-16 اتھارٹیز کہ بھئی وہ تو جہنگر سے نکلتا ہے جہاں بھی آپ کا، تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ موو کر رہا ہے. یو ٹیل دا ورلڈ کہ کتنے ہم نے اڑائے اور کتنا ہمارے گرے. تو انہوں نے بھی 24 گھنٹے کے بعد چیک کر کے کہہ دیا کہ ایک بھی نہیں انڈیا کے اوپر اڑا ہے، پاکستان کا نہ گرا ہے. تو میرا خیال ہے اس نے کریڈیبلٹی جو انڈیا کی تھی نا اس کو روئن کر دی. تو بہرحال ان کی اپنی کو پالیسی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. اور جب ہم نے پھر اپنا 10 مئی کی صبح جو فیصلہ امپلیمنٹ ہوا قریباً 7:45 تک ختم ہو چکا تھا، اور ہر ایک جو بھی ہم ایکشن لے رہے تھے ٹائم گیپ کے ساتھ اس کو پبلک کر رہے تھے گلوبلی، تاکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم جب ہم کریں گے تو پبلک کریں گے، ہم خود بتائیں گے ہم نے کہاں کیا کیا اپنے اپنی انڈر آرٹیکل 51 آف UN چارٹر. ہم اس کے اپنی جو سیلف ڈیفنس میں جو کچھ کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ 8:17 کے قریب I received the call from Secretary Rubio of USA کہ India is ready to cease fire, are you willing? میں نے کہا we never wanted to go on war. تو یہ اس کا انجام ہوا. اس کے بعد within 45 minutes یہ سعودیہ کے جو ہے پرنس فیصل فارن منسٹر، انہوں نے مجھے کال کی، brother I understand that you have authorized Secretary Rubio, am I permitted to talk to India, and کر دیا تھا کہ I'm going to now confirm and it's over. پرنس فیصل نے کہا کہ I will talk to foreign minister of India and I'll get back. انہوں نے آدھے پونے گھنٹے مجھے پھر فون کیا، انہوں نے کہا جی میں بھی کنفرم کر دیا. تو ہم بڑی ٹرانسپیرنٹلی ہم نے سارا وہ کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت کو اضافہ کیا. لیکن وہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا منترا تھا، وہ جو ہیجمنی تھی، وہ اللہ نے خاک میں ملا دی. اور وہ اب اللہ کے فضل و کرم سے اسٹیبلش ہو گیا کہ پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہے، وہ پاکستان کی جو ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کی جو دفاع کی کیپیسٹی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی سالڈ ہے. اور ہم نے صرف سیلف ڈیفنس میں اتنا کیا جتنا کہ ہمارے ساتھ اٹیمپٹ ہوئی، ورنہ اس سے بہت زیادہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آلویز پرموٹس پیس. ہماری جو نیوکلیئر کی بھی جو ہوئی تھی، میں اس وقت پارٹ آف دیٹ ٹیم تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. اس کو فائنل NDU میں بریفنگ دی گئی، اس کو NDC ہوتا تھا، اور جنرل جہانگیر خان نے بریفنگ دی، اور اس کے بعد وہ فیصلہ ہوا کہ وی ول گو. میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا اور کہ جی ود ان نیکسٹ ہاف این آور دی ڈیٹونیشن ٹک پلیس. تو یہ ایک پوری زندگی کے جو معاملات ہیں. اس کے بعد پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا میزائل کا جو تجربات ہیں بڑے کامیاب ہیں. ہم سالڈ فیول پہ 99 ڈیٹونیشن ارلی 99 میں، اس میں بھی میں ذاتی طور پہ انوالو ہوں، ذاتی طور پہ وزٹ کیا، اور اس وقت جنرل مشرف تھے، اور ہم نے الحمدللہ اس پروگرام کو بھی آگے لے کے چلے. ان دو چیزوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنا دیا ہوا ہے. تو
اب جو ہم نے محنت کرنی ہے وہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے، وہ ہم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں دن رات محنت ہو رہی ہے کہ ہمیں اس کو معاشی قوت بھی بنانا ہے، کیونکہ جس دن آپ معاشی قوت بھی بن جائیں گے انشاءاللہ یو ول لیڈ دی امہ انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ کے پاس اللہ نے ایٹمی قوت بنایا، آپ کو میزائلی قوت بنایا، واٹ یو نیڈ از ناٹ ٹو بی معاشی قوت، اور اس کے لیے بھی میرا ایمان ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز دی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے زمین میں وہ خزانے رکھے ہوئے ہیں، مائنز اینڈ منرلز ہوں، گیس اور ہائیڈرو کاربنز ہوں، سٹونز ہوں، آپ کی جو چیز جو آپ کو چاہیے وہ آپ کی جو چیز جو آپ کو چاہیے وہ اس میں ہے، اور اس کو ابھی ہماری یہ کوشش ہی ہونی چاہیے اس کو نکالے اور ہم پاکستان کو معاشی قوت بنائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو کمیٹی ہے ENP کی، آپ بہت ساتھی رپورٹ بھی کرتے ہیں، اس نے آلریڈی اس سال کے فرسٹ ہاف آف دی ایئر فیصلہ کیا کہ پاکستان میں جو بلاکس ہیں آف شور ایکسپلوریشن کے لیے اور آن شور، اس کو ایڈورٹائز کیا ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ، اور اس میں کافی زیادہ بلاکس جو ہیں پاکستان کی کمپنیز نے اور فورن کمپنیز نے لیے ہیں، ایکسپلوریشن شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ دس از دا فیوچر کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کو جب ہم اس کو اب ریکارڈنگ آپ دیکھ لیں اس پہ کتنا انٹرسٹ ہے، سعودی عربیہ، کئی ممالک اس میں، چائنا ہے، امریکہ ہے، سارے ممالک کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے کمپنیز کے ساتھ مل کے کام کیا جائے، تو انشاءاللہ دس ول ٹیک اس فارورڈ۔ جہاں تک میں نے عرض کیا کہ پہلگام وغیرہ جو آپ نے سارا کچھ دیکھا، اس میں ہماری جو مین اپنا انالیسز ہے کہ جب تک، اور ہم نے سب کو بتایا بھی کہ جب تک جموں اینڈ کشمیر کی ایشو حل نہیں ہوگی، یہ پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں، جہاں میں پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں اپنے لیول پہ میں بھی کہتا ہوں، اس وقت تک اس خطے میں پرپیچول اینڈ پرماننٹ امن نہیں قائم ہو سکے گا۔ تو یہ ڈاکومنٹڈ چیز ہے، یہ اب جو کچھ انڈیا کر رہا ہے، وہاں ڈیموگرافک چینج ہو رہے ہیں، وہاں بہت سے ایکشن لیے جا رہے ہیں، اپنی آئین کو تبدیل کر دیا ہے، اس کو ہم پوری طرح پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اور اس سارے ایپیسوڈ میں یہ جو ایک ایجنڈا ہے وہ ریوائیو ہوا ہے، اب لوگ کچھ کافی حد تک اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو لوگ پارٹی میں لے چکی تھی، اور بھول کا لفظ میں نہیں کہتا، لیکن ہم پاکستان تو ہمیشہ اس کو ایکٹیو رکھا ہے، لیکن اس جو ایپیسوڈ ہوا ہے سارے کا سارا، اور جو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی اس ایشو کے اوپر بڑی دوبارہ اس کو ہم نے فلیگ کیا ہے۔ UN سیکورٹی کونسل میں ہماری طرف سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ممبر ہیں، اس میں بعد میں آؤں گا، تو اس میں بھی UN سیکورٹی کونسل نے کشمیر ریلیٹڈ ایجنڈا کے اوپر بات کی ہے کہ وہاں جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں، وہاں جو سیکورٹی ڈائمینشن آف کشمیر ڈسپیوٹ ہے، اس